बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिसिस की नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाज़रीन, मेरी ख्वाहिश होगी कि गुफ्तगू के आगाज़ पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे दरमियान ये जो गुफ्तगू का रब्त व ताल्लुक़ है ये कायम और बरकरार रह सके। नाज़रीन, आज दो अहम ख़बरें हैं जिनका तज्ज़िया तो क्या करना है, हमने इन पे कुछ तबसरा करना है। इनमें पहली ख़बर तो अमेरिका में मुकीम डॉक्टर फ़याज़ शाल के हवाले से है कि जिन की रिपोर्ट जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की सेहत के हवाले से थी, इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया में और पाकिस्तान के सोशल मीडिया में और गवर्नमेंट सर्कल्स में मौजूए बहस बनी हुई है। उनकी रिपोर्ट ही अगर मौजूए बहस होती तो शायद ये कोई अचंभे की बात नहीं थी और ये एक जायज़ और जेन्युइन बात थी कि ज़ाहिर है कि कुछ पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त जो पोलराइजेशन है, जो एक तसादम की और मुखासमत की सी कैफियत है, उसमें इस रिपोर्ट का ज़ेर बहस आना कोई गैर मामूली बात नहीं थी। लेकिन इससे बढ़कर मामला ये हो चुका है कि बहुत से लोग गालिबन नादानिस्तगी में डॉक्टर फ़याज़ शाल की जो शहरियत है उसके हवाले से गैर मोहतात तबसरे कर रहे हैं। इन तबसरों का जो आगाज़ है वो डॉक्टर शहबाज गिल की एक ट्वीट से हुआ कि जिसमें उन्होंने डॉक्टर शाल की जो शहरियत है उन्हें भारतीय बताया और ये कहा कि नवाज़ शरीफ को अपने दिफा में एक भारतीय डॉक्टर ही मुयस्सर आया। उसके बाद कुछ यूट्यूबर हजरात ने भी और सोशल मीडिया पर भी डॉक्टर शाल की जो शहरियत है उसको भारतीय बताने की और साबित करने की कोशिश की गई और यही जो नैरेटिव है इसी को आगे चलाने की कोशिश की गई। डॉक्टर फ़याज़ शाल अरसा दराज से अमेरिका में मुकीम हैं और श्रीनगर से उनका ताल्लुक़ है। श्रीनगर में वो पैदा हुए हैं, वहीं से उन्होंने MBBS की डिग्री भी हासिल की और उसके बाद से वो अरसा दराज से वहाँ मुकीम हैं। 90 की दहाई में मैंने भी ये नाम एक महफ़िल में सुना कि एक वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले अमेरिका में चंद कॉम्पिटेंट और प्रोमिनेंट डॉक्टर्स के ग्रुप में डॉक्टर शाल भी शामिल हैं। तो डॉक्टर शाल की जो रिपोर्ट है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की सेहत के हवाले से, उसके मंदरजात पर, उसकी सेहत पर, उसके असरात पर बहस करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये कहना कि डॉक्टर शाल भारतीय हैं, ये शायद एक बिल्कुल अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है, कश्मीर में बसने वाले मुतनाज़ा लोग हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों जिनका पाकिस्तान मुअय्यद वकील और जिनकी जो पाकिस्तान की मदद से मंजूर हुई हैं, उन करारदादों में भी कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका करार दिया गया है। आज़ाद कश्मीर असम्बली में पूरी जो बाकी रियासत है, मकबूजा इलाके हैं, उनके लिए नुमाइंदगी मौजूद है और यहाँ उनकी जो नुमाइंदगी है वो उन्हीं इलाकों के जो महाजरीन हैं वो कर रहे हैं। इसी तरह अभी मैं एक भारत की एक सियासतदान का, एक लोकसभा की एक रुकन का वीडियो क्लिप भी देख रहा था कि जो भारत की पार्लियामेंट में वो तकरीर कर रही थी और जो भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह हैं वो मुस्कुरा रहे थे इस बात पर। वो गालिबन बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाली ख़ातून थी। वो कह रही थी कि जब हम कश्मीर जाते हैं तो कश्मीर के लोग हमसे पूछते हैं आप भारत से आए हैं, तो इसका मतलब है कि वो हमारा अंग नहीं। अगर वो हमें ख़ुद को भारत का अंग समझते तो वो हमसे कभी ये सवाल ना पूछते कि क्या आप भारत से आए हैं। ये इस बात की दलील है कि कश्मीर के लोग ख़ुद को भारतीय नहीं समझते। उनके पास भले से भारत का पासपोर्ट हो, भारत की बाकी शनाख्ती अलामतें हों, लेकिन वो ख़ुद को भारतीय नहीं समझते। इवन ये कि अगर कोई समझता भी है, कोई सियासतदान जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाला, वैली से ताल्लुक़ रखने वाला ख़ुद को, कि वो अगर भारतीय शहरी कहता भी है और मानता भी है और भारत की वफ़ाओं का दम भी भरता है, तो तब भी हम जो लोग हैं
ہم انہیں بھارت کا شہری نہیں سمجھتے، ہم انہیں ریاست جموں و کشمیر جو متنازع ہے، منقسم ہے، اس کا شہری سمجھتے ہیں۔ تو جو امریکہ میں مقیم ہیں کشمیری، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس سائڈ سے یعنی ویلی سے آئے ہیں، جموں سے آئے ہیں، وہاں مقیم ہیں، وہ ان میں سے بیشتر لوگ جو ہے خود کو کشمیری امریکن سمجھتے ہیں۔ ایک پرومیننٹ نام ڈاکٹر غلام نبی فائی صاحب کا ہے کہ جو ایک عرصہ دراز سے امریکہ میں مقیم ہیں اور وہ اس نام سے ایک تنظیم بھی چلاتے رہے ہیں، اور بہت سے ایسے نام ہیں کہ جو اپنی شناخت جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ ظاہر کرنا پسند کرتے ہیں، اور اکثر کشمیر میں لوگ جو ہے وہ اپنی شناخت کو اپنی کشمیری شناخت کے ساتھ جینا، زندہ رہنا اور متعارف کرایا جانا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایک نئی بحث چھیڑ گئی ہے بھارتی ڈاکٹر، تو یہ ایک نادانستگی میں کشمیر کے جو لوگ ہیں، جو متنازع سمجھتے ہیں خود کو، جو خود کو بھارت کا حصہ نہیں سمجھتے، پاسپورٹ اور تمام باقی شہریت کے ثبوت ہونے کے باوجود وہ ذہنی طور پر اور عملی طور پر خود کو بھارت کا حصہ نہیں سمجھتے، تو یہ انہیں خواہ مخواہ بھارتی بنانے کی ایک مہم، ایک کوشش ہے۔ تو یہ جو نیریٹو ہے اس کو یہیں ختم ہو جانا چاہیے، یہیں رک جانا چاہیے، کیونکہ کشمیر کے لوگ بھارتی نہیں ہیں۔ ان کی کسی پالیسی سے، ان کی کسی بات سے آپ کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، آپ کو رنج بھی ہو سکتا ہے، تکلیف بھی ہو سکتی ہے، دکھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ ان پہ زبردستی بھارت کی شناخت نہیں تھوپ سکتے۔ کچھ یہی معاملہ آزاد کشمیر کو بھی متنازع رکھا گیا ہے قائد اعظم کی پالیسی کے تحت، شاید اسی لیے یہاں بھی لوگ جو ہے بالکل ایک الگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں کہ جب وہ اگر کوہالہ میں کھڑے ہوں تو بالکل کسی کو اگر وہ تعارف کرا رہے ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ وہ سامنے پاکستان کا علاقہ ہے، یا اب ہم پاکستان کے علاقے میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا کشمیر کی چونکہ متنازع حیثیت لوگوں کے ذہنوں میں ہے اور زندہ ہے، نسل در نسل چلی آ رہی ہے، تو اس کا یہ ایک فطری اور منطقی نتیجہ ہے کہ لوگ اپنی شناخت کو بالکل کشمیری شناخت کے ساتھ ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے دلوں میں کیا ہے اس سے قطع نظر، لیکن وہ بہرحال اپنی اس شناخت پر اصرار کرتے ہیں۔ تو اس لیے ڈاکٹر شال کی کسی جو اس لیٹر سے، اس رپورٹ سے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اختلاف بھی ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس اختلاف میں اتنا آگے بڑھ جائیں کہ آپ ان کی شناخت ہی تبدیل کر دیں، کہ جو وہ شناخت خود ظاہر نہیں کرنا چاہتے، بتانا نہیں چاہتے، بنانا نہیں چاہتے، آپ ان پر اصرار کریں۔ یہ آپ اپنے موقف کی نفی کرتے ہیں، آپ اپنے سٹینڈ کی نفی کرتے ہیں۔ ایک کشمیری کو، ایک کشمیری نسل پرومیننٹ شخص کو آپ جبراً بھارتی بنا کر پیش کر کے حقیقت میں اپنا موقف کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو ہمارے بیرون ملک بسنے والے کشمیری ہیں، امریکن ایک پرومیننٹ کشمیری ہی نے ابھی میں دیکھ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں اس طرح کے تنازعات سے بہر طور دور رہنا چاہیے۔ دوسری خبر آزاد کشمیر کے سابق صدر مسعود خان صاحب کے حوالے سے بھارتی میڈیا میں چل رہی ہے کہ انہیں امریکہ میں ان کی جو کلیئرنس کے نام پہ تاخیر ہو رہی ہے، اور اس کی کچھ وجوہات بھی بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک خط بھی جو ہے امریکن کانگریس مین کا بھارتی میڈیا میں آیا ہے کہ جس میں جو بائیڈن سے کہا گیا ہے کہ وہ اس نامزدگی کو مسترد کر دیں، کیونکہ انہوں نے گلوریفائی کیا تھا ایک برہان وانی کو۔ ایک جگہ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے، دوسری جگہ عافیہ صدیقی جو کنوکٹڈ ہیں ان کے بقول، تو ان کی رہائی کی بھی بات انہوں نے کی تھی۔ تو ایسے شخص کو نہیں ہونا چاہیے امریکہ میں بھارت کا، پاکستان کا سفیر۔ تو یہ ایک بہرحال بھارت کا میڈیا ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ حکومت پاکستان نے، دفتر خارجہ نے اس کو مسترد کیا ہے، اس بات کو اور اس موقف کو، اور اسے پروپیگنڈا قرار دیا ہے، پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ لیکن یہ کہا گیا ہے کہ جو مقررہ مدت تھی اس کی منظوری کی مسعود خان صاحب کی، وہ مقررہ مدت جو ہے وہ بہرحال گزر گئی ہے۔ تو ظاہر ہے امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس میں ایسا ڈیلے ہونا، اس میں تاخیر ہونا، کلیئرنس ہونا، یہ کوئی اچنبے کی اور کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ دونوں ملکوں کے تعلقات کا رہا سہا جو بھرم ہے، جو میک اپ ہے، وہ بھی بڑی تیزی سے اترتا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان ایک پوزیشن لے کر چین کے قریب جا رہا ہے اور روس کے ساتھ اپنے تعلقات بنا رہا ہے، اور امریکہ
بھارت کی پوری طرح سرپرستی کر رہا ہے، معاونت کر رہا ہے۔ اسٹریٹجک پارٹنرشپ تو بھارت کے ساتھ امریکہ نے بہت پہلے ہی قائم کر لی تھی 9/11 کے فوری بعد، لیکن اب وہ بہت سے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی راہوں میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ایسے معاملات میں یہ ممکن بھی ہے، شاید یہ بھارت کی ایک فیک نیوز ہی ہو اور بھارت نے ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ ساری بات چلائی ہو، لیکن بہرحال ایک ڈیلے وہاں ہو رہا ہے، اور صدر آزاد کشمیر سابق جو ہے وہ ایک سفارت سے صدارت تک اور صدارت سے دوبارہ سفارت تک جو ایک سفر طے کرنے جا رہے ہیں، اس میں ایک رکاوٹ بہرحال ہے، کیونکہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات خرابی کی اس حد تک ہیں کہ 1 سال ہونے کو ہے، دونوں ملکوں کے سربراہان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ نہیں ہوا ہے۔ تو ایسے میں اگر مسعود خان صاحب کی جو تقرر ہے وہ رک بھی جاتا ہے یا ان کی فائل واپس بھی آتی ہے، تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہوگی، کیونکہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں کوئی گرم جوشی نہیں ہے، بلکہ مخاصمت ہے، مخالفت کی کیفیت واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔